الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز و معقر حضرات بزرگان عظام، امت مسلمہ کے سعادت مند، فکر مند، غیرت مند نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ بیٹے نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اسے کر ڈالیے، جو کچھ آپ کو خواب میں بتایا دکھایا گیا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مشہور حدیث مبارکہ کو پڑھا گیا اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من وجد سعتن، جس شخص کے پاس وسعت ہو مال کے اعتبار سے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کو ہرگز ہماری عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ گزشتہ ہفتے عشرہ ذی الحجہ کے متعلق بڑی تفصیل سے بہت ساری باتوں کو آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے۔ عشرہ ذی الحجہ کے شب و روز کو نیک اعمال کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، مختلف قسم کی عبادات کے ساتھ، تسبیح اور ذکر اذکار کے ساتھ انشاءاللہ اپنے دن اور رات کو مزین کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قربانی، قربانی کی فضیلت، قربانی کی تاریخ، قربانی کا فائدہ۔ آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اذ قربا قربانا، جب وہ دونوں نے قربانی کے ذریعے سے قربت حاصل کرنا چاہی، فلم یتقبل من الآخر، تو اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ یہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کے دو بیٹوں کے متعلق کہا جا رہا ہے، ایک کا نام ہے حابیل اور دوسرے کا نام ہے قابیل۔ حابیل نے ایک عمدہ قسم کے مینڈھے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور قابیل نے اپنے کھیت میں سے انتہائی گھٹیا قسم کے غلے اور اناج کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا بطور صدقے کے، بطور قربانی کے۔ چونکہ حابیل کا مینڈھا بڑا عمدہ تھا، بڑا اخلاص کے ساتھ اس نے قربانی دی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور قابیل نے جو گھٹیا قسم کا غلہ اناج پیش کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ پر رکھ کر، اللہ رب العزت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس زمانے میں زکوٰۃ، صدقہ یا قربانی کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اور اس چیز کو اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہونا ہے تو وہ آگ آ کر اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ یہ طریقہ تھا۔ اس واقعے کے ذریعے اور اس آیت کریمہ کے ذریعے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی
صرف حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے زمانے سے جاری اور ساری ہے، ایسا نہیں، بلکہ قربانی حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، البتہ طور اور طریقہ الگ الگ تھا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر دور میں ہر مذہب اور ہر نبی کی شریعت میں قربانی تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے قربانی کا فریضہ یہ رکھا گیا تھا، متعین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان، آزمائش اور بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا کیے جانے سے لبریز ہے، بھری پڑی ہے۔ آپ چھوٹے سے تھے، کس گھر میں پیدائش ہوئی ہے آپ کی؟ آپ کے والد جن کا نام آزر تھا وہ بت تراش تھا، بتوں کو پتھروں کے اندر تراشتا تھا اور اس بت کو بنا کر بیچا کرتا تھا، یہ اس کا ذریعہ معاش اور آمدنی کا ذریعہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید کے علم بردار تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار تھا۔ انہوں نے جب اپنے ارد گرد اپنے گھر میں دیکھا کہ والد صاحب یہ بتوں کو تراشتے ہیں، پتھروں سے معبودان باطلہ کو بناتے ہیں اور بازار لے جا کر بیچ ڈالتے ہیں اور پھر لوگ اس کو خریدتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی پرستش، پوجا اور عبادت کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، تابع کیا ہے، یہ کہ اپنے والد کو اس بات سے روکو۔ والد صاحب کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، روکا، تو والد نے یہ کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اپنی اس بات سے باز نہیں آیا، رکا نہیں، تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ یہ پہلی آزمائش۔ پھر وہ واقعہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس گاؤں کے اندر میلہ لگا تھا، سب لوگ میلہ دیکھنے، میلے میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور وہ جگہ جہاں پر بہت سارے بتوں کو رکھا گیا تھا، اس بت خانے میں، اس بت گھر میں گئے اور انہوں نے ایک بڑا ہتھوڑا لیا اور سب کو، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی ناک، کسی کا سر، جیسا سمجھ میں آیا توڑ ڈالا۔ اخیر میں ایک بڑا بت تھا، یہ ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، چونکہ گاؤں والوں کو پتا تھا کہ یہ ابراہیم ان بتوں سے نفرت کرتا ہے اور ان بتوں کی پرستش، عبادت اور پوجا سے ہم کو منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اس صنم کدے، اس بت گھر، اس بت خانے میں گئے تو اپنے معبودوں کی اتنی بری گت اور اتنی بری حالت دیکھی تو یہ سب کے سب طیش میں آ گئے۔ غصے جلال میں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈھونڈا اور باز پرس کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبی ہونے والے تھے، بچپن سے ہی اللہ رب العزت ویسی تربیت فرماتے ہیں اور ہر طرح کے کفر اور شرک سے
اللہ بذات خود حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان بتوں کی پرستش، پوجا، عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہو، ان سے منت مراد مانگتے ہو، تو اس بڑے سے پوچھ لو کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تو تم کو یہی سمجھاتا ہوں کہ نہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے تو دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے۔ بات آئی اور پہنچی بادشاہ وقت نمرود تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کی وجہ سے ان کے گاؤں کے لوگ اور والد اور دیگر تمام لوگ تو پہلے سے ہی ناراض تھے۔ اب بادشاہ وقت نمرود نے حکم دیا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو آگ میں پھینکا جانا ہے۔ چنانچہ بڑی لمبی چوڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینکا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارا کام لینا تھا۔ اللہ رب العزت نے بذات خود آگ کو یہ حکم دیا، یا نار، اے آگ، کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ ہاں، اللہ نے حکم دیا ہے کس کو؟ آگ کو ڈائریکٹ، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے بعض لوگوں نے 86 سال اور بعض لوگوں نے 96 سال کی عمر بتائی ہے، تب کہیں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی آزمائش، بڑھاپے میں اولاد پیدا ہو رہی ہے، اور یہ اولاد جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے خواب بتایا جا رہا ہے۔ خواب میں گویا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے سب سے محبوب اور سب سے پیاری اور پسندیدہ چیز کو میرے نام پر قربان کرو۔ کیونکہ بڑی مدتوں کے انتظار کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت اور پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو محبت تھی اور جو دلوں کے اندر آپ سے تعلق تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے جائزہ لیا تو سب سے پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب بتایا، انہوں نے کہا کہ ابا جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر چلے ہیں۔ شیطان آیا ہے، بہکایا ہے، ورغلایا ہے، روکنے کی کوشش کی ہے، اور پھر وہ سب واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 جگہ روکنے کی کوشش کی۔ اسی لیے ان 3 جگہوں پر حج کے مہینے میں، حج کے ایام میں حاجی حج کرنے جب جاتا ہے تو رمی جمرات کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ وہی 3 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جب لٹایا، بیٹا کتنا فرما بردار، بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو باپ ہونے کی وجہ سے کہیں اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے، میری محبت کہیں غالب نہ آئے اور آپ اس کام سے پسو پیش نہ ہو جائے، اس لیے آپ
میری آنکھوں پر پٹی ڈال دیں اور مجھے پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیں تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ 13 سال کی عمر ہے، بیٹے کے اندر اتنی دانائی ہے اور بیٹا اتنا مطیع فرما بردار ہے کہ اللہ کے حکم کے بجا لانے میں باپ بھی اچھی طریقے سے شریک رہے، باپ سے کسی طریقے کی کوئی دیری نہ ہو سکے۔ بیٹے کو لٹایا ہے، کروٹ لٹائے ہیں اور چھری چلائی ہے، آسمانوں پر کوہرام مچا ہے، فرشتے چیخ پڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل جلدی جاؤ۔ حضرت جبرائیل بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ جنت سے ایک دمبا لے کر آئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا ہے اور ان کی جگہ پر اس دمبے کو رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے اور ذبح اسماعیل کے بجائے اب کیا ہو گیا ہے؟ دمبا ہو گیا۔ اس کے پیچھے بہت سارا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور چھری چل نہ جائے، ابراہیم اسماعیل کو ذبح نہ کر دیں، تو کتابوں کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سنا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں کلمات کو سنا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایام تشریق میں اس تکبیر تشریق کو پڑھنا ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت، ہے نا، مقیم، سب پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ 23 نمازوں کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اپنے گھر میں فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد آہستہ سے، اور مردوں کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ اس جگہ جہاں پر با جماعت نماز ادا کی جائے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کو پیروں تلے دبا کر اللہ کے حکم کو بجا لانا، اپنے اندرون کے احساسات، خواہشات کو 2 نمبر پہ رکھ کے اللہ کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو بجا لانے کی پوری کوشش کرنا، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ آپ غور کیجئے، اس زمانے میں بلکہ حضرت آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا تھا، اور یہ خواب میں بتایا گیا ہے، اور نبیوں کا خواب حجت ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب حجت ہوا کرتا ہے، مطلب اللہ کی طرف سے وہ گویا ایک طریقے کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں حجت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دکھایا، لیکن آپ قربان جائیے اللہ رب العزت پر کہ اللہ امتحان میں، آزمائش میں، مصیبتوں میں مبتلا تو کرتے ہیں، لیکن اس میں ہماری بھلائی ہے، ہماری کامیابی ہے، ہماری سرفرازی اور سرخروئی ہے۔ اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کامیاب کرنے کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ امتحان مقصود تھا، آزمائش مقصود تھی، اور اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو
قیامت تک جاری ساری اور زندہ رکھنا مقصود تھا۔ ہم آپ جس نماز کے اندر کوئی بھی فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، تراویح ہو، نفل ہو، صلاۃ التوبہ ہو، صلاۃ الحاجت ہو اور صلاۃ شکرانہ ہو، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے تشہد میں التحیات کے بعد کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم۔ درود اگر پڑھنا ہوتا تو کوئی بھی درود پڑھ لیتے، لیکن ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو۔ اللہ نے ان کی اس قربانی کی سنت کو بھی زندہ رکھنا چاہا اور ان کے نام کو بھی زندہ رکھنا چاہا اور ان کی آل اولاد کے کارناموں کو بھی زندہ رکھنا چاہا۔ اس لیے حج کے ایام میں بہت ساری وہ چیزیں حاجی کرتا ہے جو حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے رونما ہوئی، حاجی اس کو کرتے ہیں۔ صفا مروہ کی دوڑ ہے، یہ حضرت ہاجرہ کی ایک طریقے کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے فضائل بیان فرما رہے تھے، قربانی کے احکام بیان فرما رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے باپ ہے نا، پوری امت کے باپ، یعنی وہ ہمارے جد امجد ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم سب ملت ابراہیمی ہیں۔ ہم کیا ہے؟ امت محمدیہ تو ہے ہم، لیکن ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اور سنت ابراہیمی ہم کو دی گئی ہے۔ اور یہ قربانی کا فریضہ من وجد ساعتا لأن یضحی، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، اتنا مال کہ جس سے وہ جانور خرید سکتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں قربانی دے سکتا ہے، چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اب بڑی سخت وعید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فلا یقربن مصلانا، ایسا شخص جو باوجود وسعت کے، باوجود مالداری کے، باوجود صاحب ثروت کے، باوجود سونا چاندی زیورات روپیہ پیسہ دھن دولت رکھنے کے، پھر بھی قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے، بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہ آئے۔ اتنی سخت بھائی، اپنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام فرما رہے، تشریف فرما رہے۔ 10 کے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 مینڈھوں کی قربانی کی، ایک مینڈھا اپنی طرف سے اور ایک مینڈھا پوری امت محمدیہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی ہم کو اس وقت بھی بھولے نہیں۔ اب جب آخری عمر کا پڑاؤ تھا، حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اور اسباب
اور وسائل کی فراوانی تھی، چنانچہ آپ نے 100 اونٹ قربانی کے لیے تیار رکھا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ اور عربوں کے اندر یہ اونٹ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہوا کرتی ہے۔ 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ نہر کیے۔ اونٹ کے ذبح کرنے کو گزشتہ ہفتے بھی میں نے بتلایا تھا کہ نہر بولا جاتا ہے، نون ہا راہ، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے آپ کے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اس عرب کے اندر قربانی کے لیے عام طور سے لوگ کس کو؟ اونٹوں کو قربان کیا کرتے تھے، اس کو نہر بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیا۔ اس کے بعد حضرت علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے تربیت یافتہ بھی تھے اور داماد بھی تھے، ان کو بقیہ 37 اونٹ دیا کہ آپ اس کو ذبح کر دیں۔ بڑی پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کا گویا قربانی کا فریضہ ادا کر دیا۔ 10 سال تو مدینہ میں، اور آخری جو حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنے اونٹ؟ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنی زندگی کے ہر سال کا 1 اونٹ، اور بقیہ 37 100 اونٹ ذبح کرنے کے ذریعے اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ قربانی، یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی ہے جسے میں زندہ رکھ رہا ہوں، جس پر میں بذات خود عمل کر رہا ہوں۔ امت محمدیہ کو اس پر ضرور عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیگر ازواج مطہرات اور بہت سارے صحابیات اور صحابی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرتے دیکھا ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں قربانیاں کی ہیں۔ اب قربانی کے ذریعے ملتا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جانور کو لٹایا جاتا ہے اور چھری چلائی جاتی ہے، اس کی گردن سے، اس کے گلے سے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خون گرنے سے پہلے وہ قبول۔ آپ دیکھیں کہ جانور گرا ہوا ہے، اس کی گردن زمین سے لگ رہی ہے، زمین اور اس کی گردن سے گردن کے درمیان بڑا تھوڑا فاصلہ ہے، ابھی زمین پر گرا نہیں ہے اور اللہ نے قبول کر لیا۔ اتنا اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 3 تاریخ میں اللہ کو سب سے زیادہ کوئی عمل پسند ہے تو وہ اپنے نام پر جانوروں کا ذبح کرنا، احراق الدم، خون کا بہانا اللہ کے نام پر۔ اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب، پسند اور مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، ہم خود اپنے نام کی قربانی کریں۔ اس میں عام طور سے غلطی یہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو علم کا پتہ نہیں ہے تو وہ ہر سال نام بدل بدل کر قربانی کرتے ہیں، حالانکہ جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب ثروت ہے، جس کے پاس دھن دولت، روپیے، پیسے، زیورات ہیں، اس کے اوپر اگر قربانی فرض اور واجب ہوتی ہے تو اس کو ہر سال قربانی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس سال میرے نام کی ہو گئی، اب آئندہ سال اس کے نام کی، ایسا نہیں۔ اسی کے ساتھ ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کا نام نہ لیتے ہوئے گھر کے مرحومین کا نام لیا جاتا ہے۔ لے سکتے ہیں، لیا جانا چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، لیکن کب آپ اپنے فریضے سے، اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیں، اس کے بعد حصہ بچتا ہے تو اس حصے میں ان مرحومین کو شامل کیجیے۔ ایسا نہیں
کہ آپ کی طرف سے قربانی ہو نہیں رہی ہے اور مرحومین کا نام چڑھا دیا گیا یا نابالغ بچوں اور بچیوں کا نام چڑھا دیا گیا، تو آپ کو ثواب تو ملے گا ان کے نام کی قربانی کرنے کی وجہ سے، لیکن آپ کے اوپر جو واجب ہے، جو فرض ہے، اس کا گناہ آپ کے اوپر باقی رہ جائے گا۔ اس کے لیے مسائل کو جان کر، مسائل کو سیکھ کر قربانی کرنا ہے، اور قربانی میں تندرست، توانا، بے عیب جانور لائیں۔ ہم جس ملک بھارت میں رہتے ہیں، اس ملک بھارت کے قانون قاعدے کو بھی سمجھنا چاہیے، ہے نا۔ رنگین منع ہے، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اس وقت کی سب سے بڑی نادانی ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ جن جانوروں کی قربانی کی اجازت ہے، اطمینان سکون کے ساتھ بلا خوف و خطر ایسے جانوروں کو قربان کریں، ہے نا، اور باقی پھر تو اللہ رب العزت کھلاتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اب ایسے جانور خریدیں جس میں کسی طرح کی پکڑ دھکڑ، ڈر، خوف، چھپ چھپا والا معاملہ نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جانور کو جب گرایا جاتا ہے تو کس طریقے سے گرایا جاتا ہے؟ اس کے الٹے کروٹ، ہے نا، اور اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے چاروں پیر خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتے ہیں۔ جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کا خون نکل جائے، پورا کا پورا خون نکل جائے، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور کی چاروں ٹانگ نہ باندھی جائے۔ کتنی باندھی جائے؟ 3۔ ایک ٹانگ کھلی رکھی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پھڑپھڑائے، تو جتنا پھڑپھڑائے گا، حکمت یہ ہے کہ اس کی باڈی، اس کے بدن کا خون ہر طرف سے نکلے گا، اب یہ گوشت خون سے پاک اور صاف ہوگا اور بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ یہ حکمت ہے۔ بائیں جانب گرانے کی حکمت یہ ہے کہ اس جانور کو تکلیف کم ہوگی۔ بائیں جانب گرانے کی حکمت یہ ہے کہ جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ چند ایام باقی ہے، ابھی تک اگر ہم نے قربانی کے لیے جانور نہیں خریدا ہے، باوجود اس کے کہ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہے، ہم پر قربانی واجب ہے، جلد از جلد خرید دیں۔ اگرچہ اس سال قربانی کا جانور ہر سال سے بہت زیادہ مہنگا ہے، لیکن بہرحال نیت، ارادے، عزائم اچھے رکھیں گے تو اللہ رب العزت آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ سنت ابراہیمی کو اور اس اہم فریضے کو سنت نبوی کے عین مطابق ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔